ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، تعلیمات تقویٰ ہے اللہ کی برہان، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ، تعلیمات تقویٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من حمزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم دوستوں، بزرگوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، آج عید المومنین یعنی یوم الجمعہ ہے۔ آج خطبے کا عنوان ہے بہترین عورت بن جاؤ۔ مثالی خاتون کیا ہوتی ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ موجودہ دور کی خواتین اسلام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے آئینے میں کہاں تک صحیح ہے، یہ ہر مسلمان مرد عورت کو جاننا ضروری ہے، اور اپنے گھروں کا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ ہماری ماں اور بہنیں کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزار رہی ہیں؟ کیا ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، شریعت کے مطابق ہر چیز کی پابند ہیں، دین محمدی کی پابند ہے؟ میرے بھائی، میرے دوست، خواتین اسلام، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیر النساء تسرک اذا ابصرت وتطیعک اذا امرت وتحفظ غیبتک فی نفسها ومالک۔
سنن ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورت بیوی وہ ہے جو تم اس کی طرف دیکھو تو تمہیں خوش کرے، جب تم اسے کسی کام کا حکم دو تو تمہاری اطاعت کرے، اور تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے، تمہارے مال اپنی ذات کی، اپنی عزت و عفت کی حفاظت کرے۔ تمہارا مال یعنی گھر کا مال ہو یا بچے ہو، یہ تمام مال میں جمع ہے، اولاد کی بھی حفاظت کرے، شوہر کی غیر موجودگی میں اولاد اور گھر کا مال، سب تمام چیزیں ذمہ دار اس عورت، بہترین عورت کی ذمہ داری ہے۔ کیا اس ذمہ داری میں پوری اترتی ہے تو وہ بہترین عورت ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام، ہر مسلمان عورت کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک بہترین اور معزز خواتین میں شامل ہو جائے۔ اسی تمنا کی تکمیل کا یہ طریقہ، اسی تمنا کی تکمیل کا کیا طریقہ ہے، اور بہترین عورتوں کی صفات کیا ہے، یہ جاننا ہمیں ضروری ہے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، ان دونوں سوالوں کا مفصل جواب دینے سے پہلے ہم یہ واضح کہہ دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ بہترین عورت وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اسے اپنی خصوصی رحمتوں اور محبتوں سے نواز دے۔ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اسے اپنی خصوصی رحمتوں سے، محبتوں سے نواز دے، اس طرح اسے دنیا میں راحت اور اطمینان حاصل ہو جائے، وہ آخرت میں جنت الفردوس اور ابدی نعمتوں سے فیض یاب ہو سکے، جہاں اس کی جوانی ختم ہوگی، نہ کبھی وہ بیمار ہوگی، اسے کبھی تھکاوٹ اور اکتاہٹ ہوگی، نہ کبھی کوئی دکھ اور غم اس کے قریب پھٹکے گا۔ وہ کیسی شاندار اور پر لطف زندگی ہوگی، اور کیسی بے مثال ابدی خوش بختی ہوگی۔ وہ کیسی بے مثال، وہ کیسی شاندار زندگی ہوگی، اور کیسی بے مثال ابدی خوش نصیب ہوگی۔ جنت کے سارے تلے کیسی عظیم الشان زندگی ہوگی، اس میں دائمی خوشیاں ہوگی، ساری فضا خوشبوؤں سے مہک رہی ہوگی، بے مثال نعمتیں ہوں گی، امن و امان کا گہوارہ ہوگا، اس کی نعمتیں ایسی لاسانی ہوگی جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، نہ کسی نے اس کے بارے میں سنا، اور نہ کسی شخص کے دل میں کبھی ان کا کوئی تصور بھی آیا ہو۔ اس میں رحمان کی رحمتوں کا سایہ ہوگا، اور عزت والے کرم فرما پروردگار کی طرف سے بخشش و مغفرت اور احسانات کا نزول ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی سعادت مندی اور دائمی خوش بختی تلاش کرنے والی ہر عورت کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ ہر وہ عورت جو زندگی کے اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حضور قلب سلیم کے ساتھ لوٹنا چاہتی ہے، جو سالہ سال سے دکھوں اور غموں کا شکار ہے، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، اور جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی متلاشی ہے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کے لیے بھلائی کا یہی راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بنیادی اسباب بیان فرمائے ہیں جن کے بعد ہر عورت بلند مرتبہ فائز ہو سکتی ہے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، اسلام میاں بیوی کے تعلق کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اور اسے نہایت مضبوط اور پائیدار بنانے کا خواہش مند ہے، کیونکہ خاندان کی یکجہتی اور اتحاد کا انحصار
اسی تعلق کی مضبوطی پر ہے۔ خاندان کے باہمی اتحاد و اتفاقی سے عزت و احترام کے لائق نسل پیدا ہوتی ہے۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ جو عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اسباب کو مضبوطی سے تھام لے گی، وہ اپنے گھر کو خوش بختی اور مسرتوں کا سر چشمہ بنا دے گی۔ وہ اپنے خاوند کے ساتھ نہایت خوش و خرم زندگی بسر کرے گی۔ یہاں عورت کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ان اسباب کو اختیار نہ کرنے کے نتیجے میں عورت کو غم اور تکالیف کی تلخی جھیلنا پڑے گی اور اس کا گھر دکھوں اور غموں کی عام جگہ بن جائے گا۔ لہٰذا ان اسباب پر اچھی طرح غور و فکر کرو اور ان کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرو، پھر اپنا جائزہ لو۔ اگر تم نے ان اسباب کو مضبوطی سے تھام لیا تو یہ تم پر اللہ کا فضل و کرم ہے، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو یہ تمہارے لیے نصیحت ہے، اور نصیحت مومنات کو نفع دیتی ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام، پہلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے خاوند کی محبت پالو۔ تم اپنے خاوند کی محبت پالو اور تمہارے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے۔ یقیناً ہر عقل مند انسان کا مقصد اور خواہش اخلاقی کمال کا حصول ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اسلام انسان کی روحانی، عقلی، بدنی اور اخلاقی کمال کے حصول کی تعلیم دیتا ہے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، تمہیں اپنے ظاہری حسن و جمال کے اہتمام کے لیے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ جائز اشیاء یعنی مہندی اور اسمد سرما لگانا چاہیے اور زیورات پہننے چاہیے، کیونکہ بہترین عورت وہ ہے جس کی طرف سے اس کے خاوند کی ایک نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں سے خوش بختی جھلکنے لگے۔ آدمی حصول معاش کے لیے گھر سے نکلتا ہے، وہ محنت کے بعد جسمانی طور پر تھک جاتا ہے اور بعض اوقات اپنے کام کی مشقت کی وجہ سے دماغی تھکاوٹ کا شکار بھی ہو جاتا ہے اور بڑی شدت سے گھر لوٹنے کا انتظار کرتا ہے تاکہ تھکاوٹ سے چور جسم کو آرام سکون مل سکے۔ لہذا جب وہ دن بھر کی مشقت کے بعد گھر میں داخل ہوتا ہے، اپنی بیوی کے برتاؤ میں کوئی خوشکن پہلو نہیں دیکھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند سے تعلقات کے پہلے ہی مرحلے میں ناکام ہو گئی ہے۔ وہ یقیناً گھٹن اور تنگی محسوس کرے گا اور اس کے اظہار کے لیے طرح طرح کے بہانے تلاش کرے گا۔ کبھی کسی بات پر خفا ہو جائے گا، کبھی کسی بات پر ناراضگی کا اظہار کرے گا۔ اس کے برعکس جب وہ گھر واپس آنے پر اپنی بیوی کو ایسی حالت میں دیکھے جس سے وہ خوش ہو جائے، اس کا دل جھوم اٹھے، تو وہ بہت جلد ذہنی پریشانیوں اور جسمانی تھکاوٹ کو بھول جائے گا۔ لہذا بیوی سے خاوند کی محبت بڑھنے کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ خاوند جب بیوی کی طرف دیکھے تو اسے مسرور کر دے۔ واقعہ یہ ہے کہ محبوب کو دلکش حالات اور حسن و جمال کے عالم میں دیکھنا دل میں محبت راسخ کرنے کا بڑا مؤثر وسیلہ ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، میری پیاری بہنوں، مومنہ بہنوں، خاوند کے گھر آنے سے پہلے اپنے حالات کا جائزہ لو اور اپنے لباس کو بغور دیکھو اور اپنے دل سے پوچھو، کیا میرا خاوند مجھے اس حالت میں دیکھ کر خوش ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خاوندیں گھر میں بے ترتیب سے ہوتی ہیں، بال بکھرے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، کچن کی حالت میں ہوتی ہے، پکانے کی حالت میں اس کی حالت بری ہوتی ہے۔ جب شوہر آتا ہے تو وہ ایسے ہی اس کا استقبال کرنے کے لیے آ جاتی ہے، مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شوہر آنے کا وقت معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہونے کے بعد وہ بند صبر کر رہے، شوہر کو خوش کرے، وہ تمہیں دیکھتے ہی خوش ہو جائے، اس کا دل مسرور ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ صبح سے شام تک آپ گھر میں رہتی ہو، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا شوہر اتنے بجے آئے گا، فلانے وقت پر آئے گا، تو آپ کو کیسی رہنا چاہیے؟ کیا آپ کو اس کا احترام کرتی ہیں شوہر کا؟
اس کی عزت کرتی ہیں، اس کی محبت کا عزت تمہارے دلوں میں ہے تو تم اس کی پابند ہو جاؤ گی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ شوہر کا مقام بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین شوہر کے لیے اتنا کہہ دیا کہ اس کے لیے سجدہ کرنا ہو تو سجدہ کرنا ہوگا۔ اگر اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا نہیں، اتنی عزت بتا دیا کہ شوہر کے لیے سجدہ کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائی میرے دوست، اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود تم شوہروں کے ساتھ لڑتی ہو، جھگڑتی ہو، بات بات پر لڑائی، نہ جانے کیا ہوگا۔ تھوڑی اچھائی رہی خوش رہو گی، تھوڑی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے تو شوہر کو تانے دینے لگی، کبھی تمہارے سے میں پریشانی، کبھی تمہارے سے خوشیاں دیکھی ہی نہیں اور کبھی تمہارے سے اچھائیاں دیکھی ہی نہیں، ہر وقت تکلیف اور پریشانی میں تم مجھے رکھتے ہو، اس طرح کی باتیں تانا کشی تم کرتی رہتی ہو، یہ تمام تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ شوہر کے سامنے اف بھی نہ کرو، شوہر کے حالات کو دیکھو، حالات اچھے ہیں، ٹھیک ہیں، شوہر تمہارے ساتھ تمہارے اوپر خرچ کرے گا، گھر کے لیے خرچ کرے گا۔ اگر حالات اونچ نیچ ہو جائیں تو اس کا ساتھ دو، اس کے ہاں میں ہاں ملاؤ اور زندگی کو آگے بڑھاؤ۔ تکلیفوں کو برداشت کرنا ہر تکلیف کے بعد بالکل آسانی ہے۔ اے خواتین اسلام، اے میری پیاری ماں اور بہنوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپناؤ، دیکھو تمہیں گھر میں سکون ملے گا، راحت ملے گی۔ اللہ اکبر۔ میری پیاری بہن، خاوند کے گھر آنے سے پہلے اپنے حالت کا جائزہ لو، اپنے لباس کو بغور دیکھو، اسے اپنے دل سے پوچھو کیا میرا خاوند مجھے اس حالت میں دیکھ کر خوش ہوگا؟ ہر عورت اس سوال کا جواب خوب جانتی ہے۔ بلا شبہ ہر آدمی خوبصورت چیزوں سے فطری طور پر محبت کرتا ہے، سوائے اس شخص کے جس نے اپنی فطرت کو مس کر ڈالا اور وہ قبیح اور خبیث چیزوں کے حصول میں لگا رہتا ہے۔ جب خاوند اپنے گھر میں داخل ہو کر اپنی بیوی کو نہایت حسین و جمیل صورت میں دیکھتا ہے تو اپنی بیوی سے محبت اور اس کی رغبت حاصل محسوس کرتا ہے، وہ اپنے لیے بیوی کے بناؤ سنگار کا اہتمام محسوس کرتا ہے۔ اس کے برعکس بعض خواتین خاوند کے آ جانے کے بعد بھی گھریلو کام کاج مثلاً کھانا پکانے، کپڑے دھونے، صفائی ستھرائی میں لگی رہتی ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ تمام کاموں سے خاوند کی آمد سے پہلے ہی فارغ ہو جائیں، اگرچہ اس کے لیے انہیں کچھ نہایت محنت کرنی پڑے گی اور اضافی تھکاوٹ بھی برداشت کرنی ہوگی۔ اگر وہ ایسا کر لے تو اس اضافی محنت اور مشقت کا صلہ انہیں بہت خوشگوار ملے گا۔ خاوند کو گھر میں خوش نصیب نہ ہو تو اس پر شیطان خناس کے وسوسے بہت جلد غالب پا لیتے ہیں اور شیطان لعین شاہراہوں پر چلنے والیوں کو خاوند کی آنکھوں کے سامنے خوب مزین کر کے پیش کرے گا اور بیوی کو اس کی نظر میں گرا دے گا۔ میری پیاری بہنوں، جب بھی تمہارا خاوند تمہاری طرف دیکھے تو اسے تمہارے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ نظر آنی چاہیے۔ اگرچہ اس مسکراہٹ پر ایک لمحے سے زیادہ وقت نہیں لگتا، لیکن خاوند کے دل میں اس کی یاد ہمیشہ تازہ رہتی ہے۔ یقیناً تمہاری مسکراہٹ گھر کو خوشیوں سے بھر دے گی اور یہ دن بھر محنت اور مشقت کے بعد خاوند کو حاصل ہونے والے سب سے زیادہ راحت بخش پہلو ہوگا۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، اپنے شوہر کے سامنے تمہارے چہرے کے خوبصورت تاثرات در حقیقت تمہارے خوبصورت لباس اور زیورات سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ جب خاوند بیوی کی طرف دیکھتا ہے تو بیوی کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ اور خوشگوار تاثرات زبان کے میٹھے بول سے کہیں زیادہ گہرے اثر رکھتے ہیں، گہرے اثرات چھوڑتے ہیں۔ یقیناً خاوند کو بہت جلد احساس ہوگا کہ اس کی بیوی نہایت بے لوث ہو کر کسی مالی فائدے کے غرض سے پاک حقیقی اور سچی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے تمہارے آنے سے میں بہت خوش ہوں اور تمہیں دیکھ کر بڑی مسرور ہوں۔ اس وقت شوہر کو یہ کہنا مناسب ہوگا تمہاری یہ مسکراہٹ آخرت میں نیکیوں کا باعث بن جائے گی، کیونکہ مسکراہٹ بھی ان صدقات میں سے ہے جنہیں تم اپنے اعمال میں درج کرا رہی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ،
اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر تیرا مسکرانا بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ میرے بھائی، جامع ترمذی کی روایت ہے، دانشوروں نے بیان کیا کہ تم کس طرح محبوب و معظم ہستی بن سکتی ہو۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے بتایا گیا کہ حکمت کی باتوں میں یہ ہے، اے میرے پیارے بیٹے، تمہارا چہرہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے، تمہیں ہمیشہ پاکیزہ بات کرنی ہے، ہمیشہ پاکیزہ بات، ہمیشہ چہرے کو کھلا ہوا، ہمیشہ مسکراتا چہرہ رہنا چاہیے۔ ہر انسان کا چہرہ مسکرانا، چہرے کو سکھڑاتے ہوئے مایوسی کی جھلکیاں اس کے چہرے پہ نظر آنا، یہ تمام اللہ کی ناشکری ہے۔ اللہ کی ناشکری ہے میرے بھائی، میرے دوست۔ اللہ سے شکر ادا کے لیے تم کسی بندے سے ملاقات کرتے ہو، ہنستے مسکراتے ملاقات کرو، اس لیے کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ پھر تم لوگوں کے نزدیک انہی انعامات و عطیات دینے سے کہیں زیادہ محبوب ہو جاؤ گے۔ سعید بن عبید طائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام لوگوں کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو، اگر تم ان سے مسکرا کر ملو گے تو محبت کے ایسے پھل چنو گے جو بہت پاکیزہ اور خوش ذائقہ ہوں گے۔ اور حبیب بن ثابت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، من حسن خلق الرجل ان يحدث صاحبه وهو مقبل علیہ بوجہہ، آدمی کے اخلاق حسنہ میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ساتھی سے توجہ کے ساتھ گفتگو کرے۔ منصور بن محمد قریظی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر لکھے، لن تتم جمیلا انت فاعلہ الا وانت تلیق الوجہ بہلول ما اوسط الخیر فابسط راحتیک بہ وکن کأنک دون الشر مغلول۔ تم جو بھی نیک اور اچھا کام کرو گے وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک تم مسکراتے چہرے والے اور عمدہ محاسن کے مالک نہ بن جاؤ۔ خیر و بھلائی کو ہاتھ پکڑ کر لے لو اور اس کے برعکس شر اور برائی کے سامنے ایسے ہو جاؤ جیسے تمہارے ہاتھ جکڑے ہوئے ہوں۔ اے میری مسلمان بہنوں، اپنی زندگی کو خندہ روئی اور خوشی سے لبریز کر دو۔ چہرے کی شگفتگی تمہارے خاوند کو خوش کر دے گی، تمہارے گھر میں خوشی کا چراغ روشن کر دے گی۔ خوب جان لو، تمہاری اس خندہ روئی اور مسکراہٹ کا سبب زیادہ حقدار تمہارا شوہر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے شوہر کی قدر کرو، شوہر کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ تمہارا شوہر کی اطاعت و فرما برداری میں ہے۔ اللہ اکبر! شادی سے پہلے تو تمہارا مرتبہ ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری میں تھا، اس کے بعد ماں باپ کی عزت و اکرام میں کبھی بیشی نہ آنے پائے، مگر شوہر کی اطاعت و فرما برداری جائز کاموں میں کرنا چاہیے، ناجائز کاموں میں ان کی اطاعت و فرما برداری ہرگز نہیں، شرک کے کاموں میں ان کی اطاعت و فرما برداری ہرگز جائز نہیں، دنیا کے رسم و رواج کے اندر ان کی اطاعت و فرما برداری جائز نہیں۔ شادی بیاہ کے اندر اگر غیر رسمی طریقے سے شادیاں ہوتی ہیں، اس شادی میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں میں تم شوہر کی نافرمانی کر سکتی ہو۔ ہاں، اس جگہ جہاں اسلامی شریعت کے مطابق نکاح نہیں ہوتا، ولیمہ نہیں ہوتا، کوئی خیر کا کام نہیں ہے وہاں پر، اس جگہ مجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، آپ مجھے مت لے جائیے۔ آپ اپنے شوہر سے باقاعدہ یہ کہہ سکتی ہیں، اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی پر حکم نافذ نہ کرے۔ جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں انہیں حکم پر راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اگر جہاں اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، غیر اللہ کی عبادتیں ہوتی ہیں، وہاں پر کسی قسم کی بھی زبردستی سے تم اپنی بیویوں کو ان غیر غلط جگہوں پر مت لے جائیے۔ اپنی بیوی کا بھی تم احترام کرنا چاہیے میرے بھائی، میرے دوست، میری پیاری مومنہ بہن۔ ہر خاندان، ہر خاوند دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خوش نصیبی کا راج ہو، اس کے گھر کے افراد باہمی خوشیوں کو، اس خوش بختی کو تباہ کر دے، اس کے گھر میں خوش نصیبی اس خوش بختی کو تباہ کر دیتی ہے، خوشیوں کو بھگا دیتی ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام،
ہر خاوند دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خوش نصیبی کا راج ہو اور اس کے گھر میں افراد میں باہمی خوشیاں اور شادمانیوں کا بسیرا ہو، لیکن وہ چیز جو اس خوش بختی کو تباہ کر دیتی ہے، خوشیوں کو بھگا دیتی ہے اور غموں کو دعوت دیتی ہے، وہ عورت کا اپنے خاوند کے ساتھ اس طرح پیش آنا جیسے وہ خاوند کے ہم پلہ اور اس سے بہتر ہے، اور وہ خاوند کے ساتھ اس طرح پیش آنا ہے جیسے وہ خاوند کے ہم پلہ ہے اور اس سے بہتر ہے، اور وہ اس طرح اپنی رائے کو اہم سمجھتی ہے اور اپنے خاوند کی اطاعت صرف اسی معاملے میں کرتی ہے جو اس کی مرضی اور خواہش کے مطابق ہو۔ اللہ اکبر! کتنے گھر برباد ہوتے ہیں میرے بھائی، میرے دوست۔ شوہر چاہتا کچھ ہے، شوہر کرنا کچھ چاہتا ہے، مگر بیوی اس کے برابری کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے اثرات کو، اپنے خیالات کو اسے تھوپ کر اس سے آگے نکلنا چاہتی ہے۔ ایسے خواتین اللہ اکبر اللہ رب العالمین کے لعنت کی حقدار بن جائیں گی۔ اس لیے اے میری مومنہ بہنوں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، کبھی بھی شوہر کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہوئے زندگی کو آخر تک بڑھاتے جاؤ، شوہر کے خلاف آواز مت اٹھاؤ۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ شریعت محمدی کے خلاف ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کے خلاف اگر کوئی بات شوہر نے کہی ہے تو اس کی بات ماننا نہیں ہے۔ اگر شوہر وہ جائز کاموں کے لیے تمہارے سے مشورہ کرتا ہے تو اس کے مشوروں میں تم ہاں میں ہاں ملاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میرے بھائی، میری خواتین اسلام، اللہ سے ڈرتے رہ کر شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہو۔ اپنی خواہش وہ ہمیشہ خاوند سے چاہتی ہے کہ وہ اس کی خواہشات کی تکمیل کرتا رہے، اس سے یہ امید رکھتی ہے کہ جن چیزوں کی وہ عادی ہو چکی ہے انہیں ہرگز نہ بھولے، اور جن باتوں اور کاموں سے اس سے شغف ہے وہ ان کا ضرور خیال رکھے۔ ایسی بیوی اپنے اسی انداز فکر سے اپنا گھر برباد کر لیتی ہے، ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیتی ہے، اور اگر اولاد ہو تو اسے آوارہ اور بد کردار بنا دیتی ہے۔ یہ ایک عقل مند ذہین عورت وہ ہے جو اپنے گھر میں جھگڑے کا سبب اور اس کی بربادی کا باعث بننے والی چیزوں کو پہلے ہی بھانپ لے۔ جس بات سے اس کا خاوند خفا ہوتا ہے اس سے گریز کرتی رہے۔ اگر عورت اس شعور سے بہرہ نہ ہوا اور اپنے خاوند کے ساتھ اس کا رویہ ہمسروں جیسا ہو تو وہ اپنی ازواجی زندگی کی نعمت کو عذاب میں بدل ڈالتی ہے۔ پیاری بہنوں، اسلامی بہنوں، شادی ایک عظیم حکمت اور نہایت بلند پایا سماجی مقصد اور بقائے نسل کا وسیلہ ہے۔ یہ عبادات میں سے ایک اہم عبادات ہے جس کے ذریعے سے ہر مسلمان مرد عورت کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شادی مرد عورت پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ اسلام میں شادی کا اصل مقصد میاں بیوی کے درمیان باہمی محبت و الفت، ایثار اور قربانی کے جذبات پیدا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورہ روم آیت نمبر 30۔ اور یہ بھی ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت و رحمت پیدا کر دی۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس محبت اور الفت کو قائم اور دائم رکھنے اور باہمی ازدواجی زندگی کو خوش اسلوبی برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے پر حقوق مقرر فرمائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 228، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِينَ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور دستور کے مطابق عورتوں کے مردوں پر ویسے ہی حقوق ہے جیسے مردوں کے عورتوں پر ہیں، اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ افضلیت ہے۔
اسلام میں عورت کے لیے بہت سارے حقوق ہیں جنہیں ادا کرنا شوہر کا فرض ہے. اگر وہ یہ حقوق ادا نہیں کرے گا تو اللہ کے نزدیک نافرمان ہوگا، گنہگار شمار کیا جائے گا. اس وقت ہم خواتین کے بیوی پر حقوق میں سے ایک حق کا تذکرہ کر رہے ہیں. اس حق کی ادائیگی سے عورت اپنے رب کی جنت حاصل کر سکتی ہے. خواتین اسلام غور سے سماعت فرمائیے، یہ آپ کے لیے بہترین بیان ہے. آج کل عورتیں مشرقی طرز عمل پر زندگی گزار رہی ہیں اور شوہروں کو دیوس بنا کر خاموش بٹھا دی گئی ہے. شوہر بیچارہ گھر میں تنگ آ کر خاموش ہو جاتا ہے. چاہے عورت کچھ بھی کرے وہ خاموش رہے گا، کچھ نہیں بتائے گا. مگر خواتین اسلام کو سوچنا چاہیے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے شوہر کی کیسی تعظیم کرنی ہے، کیسی اطاعت و فرما برداری کرنا سکھائی ہے. بغور اس کا مطالعہ کریں، بیانات سنیں اور احادیث کا مطالعہ کریں، اور جب جا کر انہیں پتہ چلے گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے شوہر کے معاملے میں. میری پیاری بہنوں، اللہ رب العالمین سے دونوں اور دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتی ہے. وہ حق یہ ہے کہ عورت کو اپنے خاوند کی اطاعت شعار بیوی ہونا چاہیے، جو خاوند کے حقوق کا پاسدار ہو اور اس کا استحقاق ہے کہ وہ اپنی بیوی سے ہمیشہ پاکیزہ اور میٹھی بات سنے. چڑچڑی بیوی پسند نہیں کی جائے گی، غصے والی بیوی پسند نہیں کی جائے گی. عاجزی اور انکساری میٹھی باتیں کہنے والی بیوی کو زیادہ پسند کیا جائے گا. غصے والی بیوی، بات بات پر جھڑکنے والی بیوی، اللہ اکبر، یہ سب سے ناپسندیدہ عورت ہے، یہ ناپسندیدہ بیوی ہے. ایسی حرکتوں سے گھر برباد ہو جاتے ہیں، گھر کا سکون چلا جاتا ہے. جب ایسی حرکتیں کرے گی، جب بچے ہوں گے جو بڑے ہوتے جائیں گے، وہ اس حرکت کو دیکھیں گے تو بچے بھی باپ کے ساتھ اسی طرح سے پیش آئیں گے جس طرح یہ ماں اپنے شوہر سے، ہمارے باپ سے پیش آتی ہے. تو معاملہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے میرے بھائی، میرے دوست. اس لیے اللہ رب العالمین سے ڈرو. اے خواتین اسلام، غور سے سنو. وہ اپنی بیوی سے ہمیشہ پاکیزہ اور میٹھی بات سنے اور بیوی کو ہر وقت اپنی حاجات و ضروریات پوری کرنے والی پائے. میری مومنہ بہنوں، خاوند کے لیے تیری اطاعت ہی ازواجی زندگی کی کامیابی کی ضمانت ہے. جو قدر خاوند کو یہ احساس اور شعور ہوگا تم اس کا یہ عظیم حق بخوبی ادا کر رہی ہو، اسی قدر وہ تمہاری عزت کرے گا اور اس کے دل میں تمہاری محبت بڑھے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن عورتوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ جنت کا راستہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد خاوند کی اطاعت سے شروع ہوتا ہے. آؤ ذرا اس حدیث شریف پر غور کریں. حسین بن محسن رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کی پھوپھی اپنے کسی کام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. جو اپنے کام سے فارغ ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، ازات زوج انتی، کیا تم شادی شدہ ہو؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں. آپ نے پوچھا کیف انت لہو، تمہارا اس کے ساتھ سلوک اور رویہ کیسا ہے؟ انہوں نے عرض کی میں اس کی خدمت اور اطاعت گزاری میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی سوائے چیز کے جو میرے بس میں نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانظری این انت منہ فانما ہوا جنتکی و نارکی، اچھا یہ بتاؤ کہ تم اس کی نظر میں کیسی ہو، کیونکہ بے شک وہ تمہاری جنت اور جہنم ہے. اللہ اکبر. مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر اچھی طرح غور کیجئے. ہوا جنتکی و نارکی، وہ تمہاری جنت اور جہنم ہے. یعنی اگر تم اس کی اطاعت کرو گی تو تمہارے لئے جنت کا سبب بن جائے گا،
آپ کی مراد یہ تھی کہ جنت کے حصول کے دوسرے اسباب کی طرح یہ بھی تمہارے لیے جنت کے حصول کا سبب ہے، جس طرح لوگ اللہ کی خوشنودی اور اس کی جنت تک کے پہنچنے کے لیے دیگر اسباب اختیار کرتے ہیں۔ اور صحابیہ رضی اللہ عنہ کی اس بات پر بھی غور کیجئے، میں اس کی اطاعت اور خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ میری اسلامی بہنوں، تمہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، کہ شوہر کو راضی کرنے اور اس کے دل کو خوشی سے معمور کرنے کے لیے تیری کوشش اور محنت اس امور میں ہے جن کا ہر مرد اپنی بیوی سے طلبگار ہوگا۔ تمہارے درمیان بسا اوقات لڑائی جھگڑا اختلاف بھی رونما ہو سکتا ہے، اور اس وقت تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس جھگڑے کو ختم کرو، صلح صفائی کے لیے ہر ممکن مؤثر طریقہ اختیار کرو۔ یقیناً یہ بھی ممکن ہے کہ اس لڑائی میں درست موقف تمہارا ہی ہو، اور کبھی اس کے برعکس تمہارے خاوند کا موقف بھی درست ہوگا، لیکن ایسے مواقع پر تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم یہ احساس کرو کہ خاوند کسی ایسی حکمت کی بنا پر تمہارے موقف کی تائید نہیں کر رہا ہو۔ تمہیں معلوم نہیں اس قسم کے موقع پر تمہیں خاوند کے غصے اور جوش کو ٹھنڈا اور اختلاف کو دفع کرنا چاہیے، اور پھر جو کچھ دیر کے بعد جب اس کا دل مطمئن اور غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اپنی رائے اور موقف کی وضاحت کر دو کہ تمہارا اصل مقصد تو باہمی خیر و بھلائی کا تھا، لڑائی جھگڑا مقصود نہ تھا۔ بے شک وہ تمہارا شریک حیات ہے جس سے تم بے پرواہ نہیں ہو سکتی۔ لڑائی جھگڑے کے بعد جب طبیعت سنبھل جائے اور دل پر سکون ہو جائے، اس وقت اصلاح کی کوشش کس قدر مؤثر ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں عربی کے نادر عمدہ حکایت سنیے۔ کہا جاتا ہے کہ عرب کے ایک سردار کی کنیت ابو حمزہ تھی۔ اس نے ایک عورت سے شادی کی، پھر یہ امید رکھی کہ یہ عورت بیٹے کو جنم دے گی، لیکن اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ اور جیسا کہ پرانے عربوں کے بارے میں مشہور ہے کہ لوگ جاہلیت میں بیٹیوں کو سخت ناپسند کرتے تھے، حتیٰ کہ ان میں سے ایک شخص فخر کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ عنقریب وہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرے گا، اور جسے اللہ بیٹی عطا کرتا اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی آر اس کے سبب شرمساری سے بچائے، اس کی کلفت پریشانی کی کفایت اور فرمائے، اور تم اس کی شادی خبر سے کرو، زندہ درگور کرنے کا اہتمام کرو۔ جب سردار ابو حمزہ نے دیکھا کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو وہ شدید غیظ و غضب کے عالم میں اپنی بیوی کے گھر سے نکل گیا اور ایک الگ گھر میں رہنے لگا۔ 1 سال کے بعد وہ بیوی کے خیمے کے پاس سے گزرا تو وہ اپنی بیٹی کو یہ اشعار گنگنا کر لوری دے رہی تھی، مالی ابی حمزۃ لا یعطینا یظل بالبیت الذی یلینا غضبان علی نلد البانینا لیس لنا من امرنا ما شینا وانما ناخذ ما اعطینا ونحن کالارض لزارعینا ننبت ما قد زرعوا فینا۔ ابو حمزہ کو کیا ہو گیا ہے؟ ابو حمزہ کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہمارے پاس نہیں آتا، وہ ہمارے پاس والے گھر میں رہنے لگا ہے، ہم سے ناراض ہے کہ ہم بیٹے کیوں نہیں پیدا کرتی، حالانکہ جو چیز باعث آر بنی ہوئی ہے وہ ہمارے اختیار ہی میں نہیں، ہم تو وہی چیز لیتی ہیں جو ہمیں عطا کی جاتی ہے، ہم تو کسانوں کے لیے زمین کی طرح ہیں، وہ بیج بوتے ہیں ہم وہی اگا دیتی ہیں۔ سردار ابو حمزہ یہ علمناک اور پرسوچ شعر سنتے ہی شفقت پدری غالب آ گئی، وہ گھر میں داخل ہو گیا، اس نے اپنے بیوی کے سر کو بوسہ دیا، وہ اپنے بیوی کے سر کو بوسہ دیا، بچی کو بھی خوب پیار کیا اور ناراضی ختم کر دی، ناراضی ختم کر کے ان کے ساتھ خوش و خرم سے رہنے لگا۔ اس طرح ان مختصر اور پرتاثرات کلمات کے بدولت ان دو بچھڑے ہوئے میاں بیوی کے آشیانے میں محبت اور مسرت کا سورج دوبارہ چمکنے لگا۔ تم اس بات پر یقیناً قادر ہو کہ جب بھی تمہارا خاوند کے ساتھ جھگڑا ہو تو تم اسے فوراً ختم کر دو،
کیونکہ تم یہ بھی اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہاری شخصیت میں اپنے خاوند کو خوش کرنے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، جب تم اپنے خاوند کی ہر بات مانو گی اور اس کے ہر حکم کو بجا لاؤ گی تو تم بھی اپنے خاوند سے اپنی ہر آرزو پوری کرنے پر قادر ہو جاؤ گی۔ تم سوچتی ہو کہ تمہارے خاوند تمہاری خوش و خرم رکھے اور تمہاری زندگی کو خوشیوں سے مالا مال کر دے۔ تمہاری یہ خواہش بے جا نہیں، مگر تم اپنے مقصد میں کیسے کامیاب ہو سکتی ہو جبکہ تمہیں اپنے شوہر کا منہ لینے اور اس کی پسند پر غالب آنے کا فن بھی آتا ہے۔ میری مومنہ بہن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے چند ایسے اعلیٰ اوصاف بیان فرمائے ہیں جن کے ساتھ وہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وخصت فوجها وطاعت بعلها دخلت من ای ابواب الجنت شاءت۔ مسند احمد اور صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے۔ جب عورت 5 نمازیں، اے خواتین اسلام غور سے سنو، نمازوں میں بہت پیچھے ہو۔ خواتین اسلام تو کیا، مرد بھی نمازوں سے بہت پیچھے ہیں۔ نماز کا نام لو چڑ پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ہی یہ مسجد کو آئیں گے تو ان کو شیطان کہتا ہے کہ چلو باہر سے یہاں سے نکل جائے، اس مسجد میں نماز نہ پڑھے، چل تیرا کام بہت ضروری ہے۔ نہ جانے کن کن کاموں میں تمہیں بہکا کر نمازوں سے شیطان دور کرتا ہے۔ اور گھر کی خواتین کو تو گھر میں ٹی وی کے ذریعے، بیکار باتوں کے ذریعے غیبت کرتے ہوئے اللہ اکبر نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت چلا جاتا ہے، مگر یہ عورتوں کو کوئی احساس نہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب عورت 5 نمازیں باقاعدگی سے ادا کر لے، رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اللہ اکبر، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے، لہذا خاوند کی اطاعت ان اسباب میں سے ایک سبب ہے جو تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ بے شک بہترین عورت وہ ہے جو اپنے خاوند کو یہ احساس دلائے کہ وہ اس کے نزدیک بہت عظیم ہے اور اسے اپنے خاوند کی اسی طرح ضرورت ہے جیسے زندہ رہنے کے لیے اسے کھانے اور پینے کی ضرورت ہے۔ بلا شبہ افضل عورت وہ ہے جو اپنے خاوند کے حقوق کی پاسداری کرے اور اسے اس کے لیے کسی تنبیہ اور وضاحت کی ضرورت پیش نہ آئے۔ بہترین عورت بخوبی جانتی ہے کہ اس کے خاوند کے بھی غلطی سرزد ہو سکتی ہے کیونکہ وہ غلطیوں سے معصوم نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ذہانت اور ہوشیاری سے اپنے خاوند کو سنبھال لیتی ہے اور اپنے گھر میں پیدا ہونے والی مشکلات کا حل نکال لیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھی بیوی کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ خاوند سے ہونے والی غلطی اس کی اصلاح کے لیے مناسب وقت اور مؤثر طریقہ اپناتی ہے۔ بہترین بیوی کشادہ دل ہوتی ہے، لہذا وہ خاوند کی بے شمار خامیوں اور عیوب کو نظر انداز کر دیتی ہے جب تک معاملے کی نوعیت شدید ناگواری، پریشانی اور خوف تک نہ پہنچ جائے۔ اچھی بیوی کی یہ خوبی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ اس کے خاوند نے اس سے محبت کی وجہ سے شادی کی ہے، اس لیے وہ یہ بات کبھی نہیں بھولتی کہ اس کے خاوند نے اسے شادی اس شعور اور احساس کے تحت کی ہے کہ اسے بیوی کی شدید ضرورت ہے، اگرچہ بعض اوقات ان کے درمیان اختلاف رائے اور لڑائی جھگڑا بھی ہو جائے۔ بہترین عورت اپنے خاوند کے پسندیدہ امور پورے کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرتی ہے، اگرچہ ان میں سے کچھ اسے ناپسند بھی ہوں گے، مگر وہ خاوند سے اپنے پیار کے اظہار کے لیے اس کے سارے احکام پوری کرتی رہتی ہے۔ اچھی بیوی میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہر لڑائی اور اختلاف کے بعد اپنا محاسبہ کرتی ہے اور اپنے آپ سے سوال کرتی ہے، میرے خاوند نے جو کچھ کہا اور جو کچھ کیا آخر اس کی وجہ کیا تھی اور میں نے کیا کوتاہی کی تھی کہ معاملہ اس قدر بگڑ گیا۔ اس طرح وہ کسی دوسرے کے بتانے سے پہلے ہی اپنے عیوب اور غلطیوں کا کھوج لگانے کی کوشش کرتی ہے اور خود احتسابی کے بعد پھر اپنے آپ سے سوال کرتی ہے، کیا اس وقت خاوند سے تکرار کرنے کی بجائے خاموش رہنا مناسب نہیں تھا؟ کیا اس سے ٹھنڈے لہجے میں بات کرنا زیادہ موزوں نہیں تھا؟ اس اسلوب کے ساتھ بہترین عورت اپنے شوہر کے ساتھ یوں پیش آتی ہے کہ گویا کہ وہ کسی حالت میں بھی اسے بے نیاز اور بے پرواہ نہیں ہے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، اب میں تمہیں ایک اور اہم واقعہ سناتا ہوں
جس میں تمہارے لیے بہت سے قیمتی سبق چمک رہے ہیں۔ میری عزیز مومنہ بہنوں، تم ان باتوں کو ہمیشہ کے لیے اپنا دستور العمل بنا لو۔ جب اسماء بن خارجہ نے اپنی بیٹی کی شادی کی، شب عروسی اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، پیارے بیٹی، اگرچہ تمہیں ازدواجی آداب سکھانے کا حق عورتوں ہی کو زیادہ ہے، مگر ان کی غیر موجودگی میں اب مجھے ہی یہ فرض ادا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ تمہیں آداب سکھانا بہت ضروری ہے۔ میری پیاری بیٹی، اپنے خاوند کی لونڈی اور خادمہ بن کر رہنا، اس طرح وہ تمہارا غلام اور خادم بن جائے گا۔ اسے اتنی قریب نہ ہونا کہ وہ تم سے اکتا جائے، تم اسے اکتا جاؤ، اس سے اتنی دور بھی نہ رہنا کہ تم اس کے لیے بوجھ بن جاؤ۔ اس کے ساتھ یوں رہنا جیسے میں نے تمہاری ماں سے کہا تھا، خذ العفو منی ستدیمی مودتی ولا تنتقی فی صورتی حین اغضب ولا تنخرینی نخرة الدف مرة فإنك لا تدرين كيف المغيب فإني رأيت الحب في القلب ولا أضى إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب۔ میری غلطیوں پر مجھے معاف کرتی رہنا، میری غلطیوں پر مجھے معاف کرتی رہنا، تمہیں میری دائمی محبت ملے گی۔ اور جب میں غضب سے جل رہا ہوں تو میرے ساتھ تکرار نہ کرنا، مجھے کبھی ڈھول کی تھاپ کی طرح چوٹ نہ لگانا، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ خاوند کی جدائی کیسی ظالم چیز ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب دل میں محبت اور نفرت اکٹھا ہو جائیں تو محبت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ خاوند سے غلطی ہو جاتی ہے اور بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اس حالت میں اگر بیوی صبر و ثبات کا مظاہرہ کرے، اپنی پسندگی اور نفرت اور بغض کا کینہ کا اظہار نہ کرے تو خاوند بہت جلد نادم ہو جائے گا اور اپنی غلطی محسوس کرے گا۔ اللہ اکبر! ایک نصیحت غور کیجئے، اس نصیحت پر غور کیجئے۔ جس لمحے عبداللہ بن عجلان کے دل پر شیطان غالب آ گیا اور غیظ و غضب اس کی عقل کو کھا گیا تو اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، لیکن جب اس کی بیوی نے اس کے غیظ و غضب کا جواب خاموشی اور سکون و وقار کے ساتھ دیا، اس کے خلاف لڑائی جھگڑے سے گریز کیا، تو اسے اپنی دل لغزش کا احساس ہو گیا۔ وہ اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا تھا، لہذا اپنے اس فعل پر سخت نادم اور نہایت غمگین ہوا اور اپنے صدمے کے اظہار کے لیے اس نے کچھ اشعار کہے۔ ہم میں صرف 2 اشعار ہیں۔ فَعَرَقْتُ هِنْدَ طَائِعًا فَنَدِمْتُ هِنْدَ فِرَاقِهَا فَالْعَيْنُ تَضْرِ دَمْعَةَ كَالدُّرَّ مِنْ أَمَاقِهَا۔ میں نے شیطان کی فرمانبرداری کرتے ہوئے ہند کو طلاق دے دی، پھر میں اس کی جدائی پر بہت نادم ہوا اور اب آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی ہے، گویا آنکھ کے گوشوں سے موتی گر رہے ہیں۔ ہم نے کتنی ایسے شوہر دیکھے ہیں جو جوش غضب میں یا کسی نئی محبت کی تلاش میں طلاق دے بیٹھتے ہیں اور اپنی بیوی سے پیمان وفا توڑ دیتے ہیں، حالانکہ اسلام کی نظر میں ان کا یہ فعل ہرگز قابل قدر نہیں ہے، بلکہ یہ تو اخلاق و مروت کے بھی خلاف ہے۔ یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر بچل فین دلبا کیا بات تجھے کتنا بولے سمجھتا نہیں بچہ تو۔ ہم نے کتنے ہی ایسے شوہر دیکھے ہیں جو جوش غضب میں یا کسی نئی محبت کی تلاش میں طلاق دے بیٹھتے ہیں اور اپنی بیوی سے پیمان وفا توڑ دیتے ہیں، حالانکہ اسلام کی نظر میں ان کا یہ فعل ہرگز قابل قدر نہیں، بلکہ تو اخلاق مروت کے بھی خلاف ہے۔ یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں پیدا ہونے والی ہر مشکل کا حل حکمت و دانائی سے نکالے تاکہ اس کا گھر آباد رہے، وہ برباد نہ ہونے پائے۔ میرا خیال ہے کہ ازدواجی زندگی خوشگوار بنانے کا سلیقہ اور گھروں کو آباد رکھنے کا صحیح طریقہ بالکل واضح ہو گیا ہے۔
لیجیے اب بہترین عورت کے دیگر اوصاف و خصائل کا مطالعہ کیجیے، غور سے سماعت فرمائیے۔ مسلمان عورت کا اپنے خاوند پر حق یہ ہے کہ اسے بد دیانت نہ سمجھے، اس کی خامیوں اور لغزشوں کی ٹوہ میں نہ رہے۔ اس کے برعکس خاوند کا بیوی پر یہ حق ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، اسلام تمہیں خاوند کی عدم موجودگی میں گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جب تک خاوند گھر سے باہر قدم رکھنے کی اجازت نہ دے، گھر سے ہرگز نہ نکلو۔ جب تم اس کی رضامندی کے بغیر گھر سے نکلو گی اور اسے اپنی عدم موجودگی کی بنا پر اس کا علم نہیں ہوگا تو تم گناہ میں مبتلا ہونے اور اپنی عفت و عصمت کی بغور شعور اور احساس ضائع کرنے کی کوشش کرو گی۔ اگر خاوند تمہیں اپنی عدم موجودگی میں گھر سے باہر نکل جانے کی اجازت دے دے تو تمہیں اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا بھرپور احساس رکھنا چاہیے۔ یہ احساس بے حد ضروری ہے حتیٰ کہ تم اپنے گھر لوٹ آؤ۔ بلا شبہ بہترین عورت ہر وقت یہ خیال رکھتی ہے کہ جس قدر اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے گی اسی قدر اسے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی، اور خاوند اس کا ادب و احترام کرے گا اور اسی قدر اسے اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی اور اس کی فضیلت کا تصرف ہوگا۔ اس کے برعکس ایسی عاشق مزاج آوارہ عورت جو گھر سے نکل کر خاوند کی بے خبری میں اپنی شرم و حیا عزت تار کر دیتی ہے، وہ اپنے رب کو کیا جواب دے گی جب اس نے اس کا ہر عمل لکھ رکھا ہے اور اس کے ہر فعل کے ہر آن نگرانی کر رہا ہے۔ جو جملہ بھی بولتی ہے اسے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے اور قیامت کے دن اسے نشر کر دیا جائے گا۔ عفت و عصمت کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں کسی بھی اجنبی کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دو۔ تمیم بن سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ عمرہ بن عاص رضی اللہ عنہ علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کے گھر کسی کام سے آئے، مگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں موجود نہ پایا تو واپس چلے گئے۔ دوبارہ آئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی موجود نہ تھے، لہذا واپس تشریف لائے تو انہوں نے کہا جب تمہیں کام فاطمہ رضی اللہ عنہا سے تھا تو تم میرے گھر میں کیوں نہیں گئے؟ یعنی تم اپنی ضرورت کی چیز فاطمہ سے طلب کر لیتے رضی اللہ عنہ۔ اس پر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرمایا ہمیں عورتوں کے پاس ان کے خاوند کی اجازت کے بغیر جانے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ اس مبارک عہد کی بات ہے جب مرد حضرات غیر عورتوں کے پاس ان کے خاوندوں کی عدم موجودگی میں جانے سے حیا کرتے تھے۔ عہد حاضر میں جو حالات ہیں وہ سب کو معلوم ہے۔ آج اجنبی مرد دوسروں کے گھروں میں خاوند کی غیر موجودگی میں بڑی رغبت سے جاتے ہیں اور طرز عمل کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں سے حیا اور اللہ تعالیٰ کا خوف ختم ہو گیا ہے۔ میری پیاری اسلامی مومن بہنوں، تم بہترین عورت بن جاؤ، تم بہترین عورت بن جاؤ، تم بہترین عورت بن جاؤ، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جب اگر تم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل نہیں کرو گی تو دنیا میں بھی تمہارے لیے مصیبتیں ہیں اور مرنے کے بعد تو ہمیشہ کی مصیبتوں میں تم مبتلا ہو جاؤ گی۔ اور خاوند کی عدم موجودگی میں اس کے حق کی اسی طرح حفاظت کرو جس طرح اس کی موجودگی میں کرتی ہو۔ ان کا مال غلط طریقے سے استعمال نہ کرو جس کا اس نے تمہیں امین بنایا ہے، اس امانت میں خیانت نہ کرو ورنہ تمہیں حسرت و ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ میری پیاری اسلام مومنہ بہنوں، اگر تمہیں یہ دیکھ کر تمہارے خاوند کو فرحت و سرور حاصل ہو جب وہ تمہیں کوئی حکم دیتا ہے، تم اس کی اطاعت کرتی رہو، اور اگر تمہیں کوئی موجودگی اور عدم موجودگی میں اس کے حق کی حفاظت کرتی ہو تو یقیناً مثالی اور معزز خواتین کے عالی مرتبے کے قریب پہنچ جاؤ گی۔ یقیناً بہترین عورتوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے، بہترین عورت بننے کی کوشش کرو، کتابیں اٹھاؤ، دینی کتابیں پڑھو، احادیث کو پڑھو، قرآن کو پڑھو۔ کہاں پڑھتی ہو؟ آج کل تمہیں گھر میں فرصت کہاں ہے؟ ٹی وی کی نظر بیٹھی رہتی ہو، انٹرنیٹ کی نظر میں بیٹھی ہو، یہاں تک کہ عورتوں تو عورت بچی بھی اگر 6 سال کی بچی 4 سال کی بچی بھی ہے تو وہ بھی کمپیوٹر چلانا جانتی ہے، وہ بھی انٹرنیٹ کو جانتی ہے۔ ہر طرح سے گھر کا گھر پورا انٹرنیٹ کے اڈے میں جمع ہو چکا ہے، یعنی دجال کے شکنجے میں آ چکا ہے۔ عورتیں سے لے کر بچوں تک، نہ جانے بڑے بڑے لوگوں تک بھی انٹرنیٹ کے شکنجے میں آ چکے ہیں۔ یہ انٹرنیٹ کیا ہے میرے بھائی میرے دوست؟ ایک دجال کا فتنہ ہے۔
یہ دجال آنے سے پہلے انٹرنیٹ کا فتنہ آ چکا ہے. ہر گھر میں انٹرنیٹ، ہر گھر میں گندی فلمیں، ننگی فلمیں، بچے سے چھوٹے سے بچے سے بچہ، بڑے سے بڑا، سب اس نظر سے بچ نہیں سکتا. تو پھر گھر میں کیسے سکون میسر ہوگا میرے بھائی میرے دوست؟ کیسے گھر میں رحمتیں آئیں گی؟ کیسے گھر کے اندر رحمتیں آئیں گی؟ سوچو تو ذرا میرے بھائی. اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے کتنی مسلم خواتین غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ چلی ہیں. آپ روز مرہ کے طور پر اخبارات میں دیکھ رہے ہیں، ٹی وی کے نظر دیکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ کے نظر، یوٹیوب کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ تک میسج آ رہی ہے کہ فلانی مسلم عورت نے کسی غیر قوم سے نکاح کر لیا، بھاگ گئی، مندر میں جا کر شادی کر لی، نہ جانے کیا کیا. یہ کہاں سے جنم لے رہی ہے؟ یہ کالجوں کے اندر اختلاط کی تعلیم، یہ کالجوں کے اندر تم اپنی بیٹیوں کو بھیجتے ہو جہاں پر مرد بھی ہے، نوجوان لڑکے بھی ہیں، نوجوان لڑکیاں بھی ہیں، ایک ساتھ مل کر تعلیم حاصل کرتی ہیں. وہاں کیا ہو رہا ہے تمہیں کچھ پتا نہیں میرے بھائی میرے دوست. وہ کہاں جا رہی ہے؟ اسکول کے اوقات، کالج کے اوقات کے بعد وہ کہاں گھومتی ہے، کہاں جاتی ہے، کیا بہانے بنا کر تم سے بات کو منوا لیتی ہے، یہ تمہیں اس کا احساس نہیں ہے. اس لیے احساس کمتری کا تم شکار ہو چکے ہو. یہ نٹ اتنا خطرناک ہو چکا ہے میرے بھائی میرے دوست. ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دن قاضی شریف امام شعبی رحمت اللہ علیہ کو ملے تو امام شعبی رحمت اللہ علیہ نے ان سے ان کے گھریلو حالات دریافت کیے. قاضی شریف کہنے لگے میں نے گزشتہ 20 برسوں میں اپنے گھر والوں میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جو مجھے غصہ دلائے اور ناراض کر دے. امام شعبی رحمت اللہ علیہ نے سن کر تعجب سے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے؟ قاضی شریف نے تفصیل بتلائی اور کہا جب میں پہلی رات اپنے بیوی کے پاس گیا تو اس کا مسحور کن حسن دیکھ کر دنگ رہ گیا. میں نے دل میں سوچا مجھے وضو کر کے اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر کے لیے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی چاہیے. چنانچہ میں نے نفل نماز پڑھنے اور جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ میری بیوی میرے ساتھ ہی نفل پڑھ رہی تھی. اس نے میرے ساتھ ہی سلام پھیرا. جب میرے گھر میں عزیز و اقارب اور دوست احباب رخصت ہو گئے تو میں اس کے پاس گیا، اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا. وہ بولی ابو امیہ ذرا ٹہریے. پھر وہ کہنے لگی سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، میں اس کی تعریف بیان کرتی ہوں، اسی سے مدد مانگتی ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود بھیجتی ہوں. میں ایک اجنبی ہوں، مجھے آپ کے اخلاق کا علم نہیں ہے. آپ اپنی پسند اور ناپسند کی باتیں بتا دیجئے تاکہ میں آپ کی پسندیدہ باتوں پر عمل کر سکوں اور ناپسندیدہ باتوں سے گریز کروں. لا شبہ آپ کی قوم میں آپ کے لیے رشتے بہت تھے، میری قوم میں بھی میرے ہم پلا نوجوان موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ کر دیتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے. یہ اللہ ہی کا امر ہے کہ ہماری شادی ہو گئی. اب آئیے اللہ کے حکم کے مطابق یا تو مجھے عمدہ طریقے سے بسا لیں یا احسان کرتے ہوئے آزاد کر دے. میں انہی الفاظ پر اپنی بات ختم کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے اپنے اور آپ کے گناہوں کی بخشش کی طالبگار ہوں. قاضی شریف کہتے ہیں اے شعبی رحمت اللہ علیہ، اللہ کی قسم میری دلہن نے اس طور پر مجھے کبھی تقریر پر مجبور کر دیا. میں نے کہا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، میں اس کی حمد و بیان کرتا ہوں اور اسی سے مدد و نصرت کا طلبگار ہوں، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود سلام بھیجتا ہوں. بے شک تم نے بڑی دانشمندانہ باتیں کی ہیں اور ان پر ثابت قدم رہو گی تو تمہیں ان کے مطابق بڑا اچھا صلہ ملے گا. اگر تم نے ان کے خلاف ورزی کی تو یہی باتیں تمہارے خلاف حجت و دلیل بن جائیں گی. مجھے یہ باتیں پسند ہیں اور فلاں کام ناپسند ہے. تم میری جو اچھی بات دیکھو اسے آگے بیان کر سکتی ہو، جو خامی دیکھو اسے پوشیدہ ہی رکھنا. اس نے پوچھا آپ میرے میکے والوں کے ساتھ میل ملاپ کس حد تک پسند کریں گے؟ میں نے کہا مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے سسرال رشتہ دار اپنے بکثرت آم و درف سے مجھے اکتا دیں. اس نے دریافت کیا آپ کن پڑوسیوں کو گھر میں آنے کی اجازت دینا پسند کرتے ہیں تاکہ میں انہیں آنے کی اجازت دوں، اور کن کا داخلہ آپ ناپسند کرتے ہیں تاکہ میں ان سے خبردار رہوں اور گھر میں داخل ہونے کی ممانعت کر دوں. میں نے کہا فلاں لوگ
بڑے نیک اور صالح ہیں، انہیں اجازت دے دینا، اور فلاں اچھے لوگ نہیں ہیں انہیں منع کر دینا۔ جب شریف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اس کے ساتھ ارمانوں بھری رات گزاری، پھر اس کی رفاقت میں 1 سال بیت گیا، اور اس دوران میں مجھے اس کی کوئی ناپسندیدہ نفرت نظر نہیں آئی، ناپسندیدہ بات نظر نہیں آئی۔ ایک دن میں عدالت سے واپس آیا تو میں نے اپنی ساس کو گھر میں موجود پایا۔ ساس نے مجھ سے پوچھا تم نے اپنی بیوی کو کیسے پایا؟ میں نے کہا میری بیوی بہت اچھی ہے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم، مرد اپنے گھر میں ناز نخرے والی بیوی سے بڑھ کر کوئی بری چیز نہیں لاتے، اس لیے وقت ضرورت اسے ادب سکھانا، اس کے اخلاق درست رکھنے کے لیے اس کی تہذیب تربیت ضرور کرنا۔ شریک کہتے ہیں میری یہ بیوی 20 سال میرے ساتھ تھی، اور اسے کسی معاملے میں مجھے سزا دینے یا ڈانٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، سوائے ایک مرتبہ کے، اور در حقیقت اس میں بھی میں ہی قصوروار تھا۔ یقیناً مثالی خواتین کو ایسا ہی ہونی چاہیے، بہترین عورت بن جانا چاہیے۔ اعمش نے ایک حسین و جمیل نوجوان عورت سے شادی کی، وہ خوش شکل نہ تھے۔ انہوں نے ایک دن اسے از راہ خوش طبعی کہا انشاءاللہ اور تم جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ میں اور تم جنت میں جائیں گے۔ اس نے پوچھا آپ کو اس کا علم کیسے ہوا؟ کہنے لگے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے تم جیسی حسین و جمیل بیوی عطا کی ہے، تم میری بدصورت پر صبر کرتی ہو، لہذا شاکر اور صابر افراد جنت میں جائیں گے۔ ابن خریہ کے نزدیک افضل عورت کی صفات، حجاج نے ابن خریہ سے کہا شادی کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب شخص، سب سے زیادہ خوش و خرم، سب سے پاکیزہ اور عمدہ زندگی گزارنے والا، دیر پا مسرتوں والا، خوشحال اور بھرپور جوانی سے لطف اندوز ہونے والا وہ شخص دیکھا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمان، امانت دار، عفت و عصمت والی، حسین و جمیل، نرم دل، نرم خو، صفائی پسند اور طاعت گزار بیوی عطا کی ہو۔ خاوند کوئی امانت اس کے حوالے کرے تو اسے امانت دار پائے، اس پر تنگ دستی کے دن آئے تو اسے خیانت پسند پائے، اور اس کے پاس موجود نہ ہو تو اسے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی پائے۔ اس کا خاوند ہمیشہ خوشحال اور آسودہ نظر آئے، اس کا ہمسایہ سلامتی کے ساتھ رو رہا ہو، اس کا غلام امن و امان میں ہو، اس کی اولاد صاف ستھری دکھائی دے، جس کے علم و بردباری نے اس کی ترش روحائی کو چھپا دیا ہو، اس کے دین نے اس کی عقل و دانش کو زینت بخشی ہو، تو یہ عورت ایک مہتے ہوئے گلدستے ثمر بار کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ اس شخص کے لیے جو اس کی مہک سے لطف اندوز اور اس کے پھل سے لذت آشنا ہو، یہ عورت اس موتی کی طرح ہے جس میں ابھی سوراخ نہ کیا گیا ہو اور اس کا اصلی حسن و جمال باقی ہو۔ یہ عورت اپنے مشک کی طرح ہے جس کی مہک کو چھیڑا نہ گیا ہو، رات کو تہجد گزار، دن کو روزے دار، ہمیشہ ہنستی مسکراتی نظر آنے والی، خوشحال دکھنے والی، تو اللہ کا شکر بجا لائے اور تنگ دستی میں مبتلا ہو تو صبر کرے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ایسی بیوی عطا کر دے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو گیا۔ المحاسن، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نزدیک بہترین عورت کی خوبیاں عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مثالی عورت کی خوبیاں یہ ہیں کہ مسلمان ہو، عقل مند ہو، شرم و حیا کی پیکر، سنجیدہ باوقار، نرم خو ہو، زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی۔ اگر آج پیٹ میں بچی ہے، لڑکی پیدا ہونے والی ہے تو معلوم ہو جائے تو اس کا حمل ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ غیر قوموں میں ہی نہیں میرے بھائی میرے دوست، مسلمانوں میں یہ رواج چل رہا ہے۔ مسلمانوں میں بھی یہ رواج ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہی اس بچے کو زندہ مار دیتے ہیں۔ جب روح آ جاتی ہے تو معلوم ہو جائے نظر آ رہا ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے کہ لڑکی نظر آ رہی ہے مجھے، تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں ہمارے گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی، ارے یہ تو منحوس ہے، یہ تو نحوست ہے، اب اسے پڑھاؤ لکھاؤ، اس کی شادی کرو، دنیا کا خرچ آئے گا، چلو آنے سے پہلے اس کا خاتمہ کر دو۔ میرے بھائی میرے دوست، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہرگز نہ ہونے چاہیے۔ تو لڑکیوں کا
خاص کر احترام کو، اسے تعلیم تربیت دو۔ موجودہ امانت دار پائے، اس پر تنگی دستی کے ادھین آئے تو اسے خناعت پسند فرمائے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب کے نزدیک بہترین عورت کی خوبیاں، عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مثالی عورت کی خوبیاں یہ ہے کہ مسلمان ہو، عقل مند ہو، شرم و حیا کی پیکر سنجیدہ، باوقار، نرم خو، زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی، مصائب و آفات میں خاوند کی مددگار اور خاوند کو مشکلات کے حوالے نہ کرنے والی ہو۔ لیکن ایسی عورتیں بہت کم ہیں میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام، میری پیاری ماں اور بہنوں، علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کے نزدیک افضل عورت کے اوصاف، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بہترین عورت وہ ہے جس کی مہک خوشگوار ہو، کھانا پاکیزہ ہو، پیسہ خرچ کرے تو میانہ روی اختیار کرے، سنبھال کر رکھے تو بھی اعتدال اور میانہ روی کو ہاتھ سے جانے نہ دے۔ ایسی عورت اللہ کے کارکنوں میں سے ہے، اور اللہ کا کارکن کبھی ذلیل اور رسوا اور نامراد نہیں ہوتا۔ ایک عربی کے نزدیک ایک بہترین عورت کے خصائل، ایک عربی سے بہترین عورت کے اوصاف پوچھے گئے تو اس نے کہا عورتوں میں افضل عورت وہ ہے جب کھڑی ہو تو سب سے لمبی ہو، بیٹھے تو سب سے عظیم اور پروقار دکھائی دے، بات کرے تو سب سے سچی ہو، غصہ آئے تو حلیم و بردبار ہو، ہنسی آئے تو خوبصورت مسکراہٹ بکھر دے، کوئی چیز پکائے تو غربا میں بانٹے۔ کہاں بانٹتے ہیں آج کل کی عورتیں؟ غریبوں کا تو خیال پڑوسی میں اگر غریب بھی ہے، ایک وقت کا کھانا زیادہ، ایک مٹھی چاول ڈالیں، ایک گلاس پانی زیادہ ڈال دیں تو سالن لمبا ہو جائے گا، کھانا بھی لمبا ہو جائے گا، تاکہ بعض پڑوس میں تکلیفیں پریشانیاں چل رہی ہیں تاکہ ان کے گھر کو ہم کھانا پہنچا دیں۔ ہے کوئی گھر ایسا میرے بھائی؟ سب شیخ اپنا اپنا دیکھ، بازو والوں کی پریشانی کا کوئی خیال نہیں ہے آج کل کی عورتوں کو، بس کبھی بھی تنگ دستی کا رونا۔ یہ تنگ دستی کا رونا اس لیے ہے کہ نمازیں چھوڑ بیٹھتی ہیں، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں، کسی دینی کتاب کی تلاوت نہیں، ہر وقت اللہ اکبر، کیا بتاؤں میں، دین سے دور، اسلام سے دور، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے دور۔ اسلام کیا ہے آج کل گھروں میں خواتین اسلام کو معلوم ہی نہیں ہے، اور مرد حضرات کو بھی معلوم نہیں ہے۔ جب مرد کو ہی اسلام کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو اپنی خواتین کو کیا سمجھائے گا، کیا دکھائے گا؟ اسلام کیا ہوتا ہے، اسلام کے معاملات کیا ہیں، ان کے ساتھ کیسا چلنا ہے، کیسے زندگی گزارنا ہے، کیسے گھر کو جنت بنانا ہے، یہ تمام چیزیں۔ آؤ مسجد کی طرف آؤ اور واعظ و نصیحت سنو اور قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرو۔ جو لوگ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں قرآن کا ترجمہ پڑھو، جو احادیث پڑھنا چاہتے ہیں اس کا بھی ترجمہ پڑھو، احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہو۔ ہر چیز، ہر معاملات کے تعلق سے آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پاؤ گے، پھر عمل کر کے دیکھو، تمہارا گھر جنت بن جائے گا، تمہیں گھروں میں کبھی لڑائیاں پریشانیاں ظاہر نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین تمام گھروں کو جنت نما گھر بنائے، ہر گھر میں جنت نما گھر، ہر گھر میں برکت والا رحمت والا گھر بنے۔ جبھی بن سکتا ہے کہ میاں بیوی دونوں بھی اسلامی طرز عمل کو اپنائے، اگر اسلامی طرز عمل کو اپنائے نہیں تو پھر وہ گھر جنت نہیں جہنم بن جائے گا۔ گھر میں ہمیشہ لڑائی جھگڑے اور شیطان کا حصہ اس گھر میں ہوگا۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، سورہ بقرہ کی تلاوت نہ ہو تو کیسے شیطان بھاگے گا؟ تمہارے گھروں میں شیطان رہیں گے اور تمہیں لڑائی جھگڑے میں مبتلا کر دیں گے۔ شیطان سب سے پہلے میاں بیوی میں جھگڑا پیدا کرتا ہے، اور گھر میں تم بسم اللہ بولے بغیر داخل ہوتے ہو، گھر میں داخل ہونے سے پہلے دعا نہیں پڑھتے، گھر میں داخل ہوتے ہی تم گھر والوں کو سلام نہیں کرتے، گھر میں حال میں گھسے زور سے سلام کرو، اپنے کمرے میں گئے تم السلام علیکم کہو، چاہے کمرے میں کوئی ہے یا نہیں۔ وہاں شیطان ہوتا ہے، تمہاری سلام کی دعا سنتے ہی شیطان اس کمرے سے بھاگ جاتا ہے، اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ مگر تمہیں یہ آداب کہاں معلوم ہے؟ جب جانیں گے تو نہ، جب جاننے کی کوشش کریں گے تو نہ، بیان سنیں گے تو نہ۔ اپنی عورتوں کو مسجد کو بھیجو، اپنی عورتوں کو، خواتین اسلام کو مسجد میں بھیجو، مسجد میں آئے گی، جمعہ کے دن بیٹھے گی اور قرآن اور حدیث کی باتیں سنے گی تو گھر کو جنت بنائے گی، اور ورنہ تو گھر میں بیٹھے گی ٹی وی دیکھ کر وقت برباد کرے گی۔ جمعہ کا دن اتنا اہم دن ہے، یہ عید المومنین ہے،
یہ عید المومنین ہے میرے بھائی میرے دوست اور خواتین اسلام. اس کو چھوڑ کر تم گھروں میں بیٹھتے ہو. کاروبار جلد سے جلد بند کرو, جلد سے جلد مسجد کو آنے کی کوشش کرو. کیا تمہیں تھوڑا بھی احساس نہیں؟ احساس مر گیا ہے تمہارا. جمعہ کو آتے بھی ہو تو معلوم ہو گیا کہ تمہیں 2:30 بجے جماعت کھڑنے والی ہے اور تم دیر سے برابر 2:30 بجے ہی تم آتے ہو. یہ مسلمانی ہے؟ تمہیں واعظ و نصیحت سننے کے لیے دلچسپی نہیں؟ اللہ بھی تمہارے سے دلچسپی نہیں لے گا. تم مسلمان نام کے ہو, تم نام کے موحد ہو, تم نام کے مومن ہو, کچھ نہیں ہے تمہارے پاس. تمہارا عمل بتاتا ہے کہ تم مومن نہیں ہو. یاد رکھو, مومن بننا ہے. مومن ہی جنت میں جانے والے ہیں. مومن بنو, مومن بنو میرے بھائی میرے دوست. اپنی بیویوں کو مومنہ بناؤ, خود بھی مومن بنو اور اپنی بیوی کو بھی مومنہ بناؤ. میرے بھائی میرے دوست, باتیں بہت ہیں کہنے کے لیے, مگر تکلیف ہوتی ہے. کہتا ہوں تو تم کہتے ہو کہ ہمیں برا بلا بولتے ہو, ہمیں ہمارے اعمال کی نشاندہی کرتے ہو. تمہاری اصلاح کرتا ہوں میرے بھائی. تم ناراض ہو کر مسجد کو چھوڑ دیتے ہو, مسجد کو آنا پسند نہیں کرتے, اس لیے کہ ہمارے خلاف بول دیے. ارے کس کے خلاف بولو؟ مجھے نہ تو تمہارے سے کچھ لینا ہے نہ دینا ہے. مجھے تو واعظ و نصیحت کرنا ہے اصلاح کے لیے, تاکہ تمہارے اندر جو غلطیاں ہیں, مجھے نہیں معلوم تمہارے غلطیاں کیا ہیں, جو عام غلطیاں ہوتی ہیں انسان کے اندر, جو معاشرے کے اندر ہوتی ہیں, میں وہ منبر رسول پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو کوئی شخص اپنے آپ کو یہ نہ سوچے کہ یہ بیان میرے لیے ہی کہا ہے, مجھے ہی بول رہے ہیں. نہیں میرے بھائی, آپ کو جانتا ہی نہیں. کتنے لوگ ہیں مجھے ناشنا ہے, میں نہیں جانتا ان لوگوں کو. اکا دکا لوگوں کو چھوڑ کر باقی کسی کو میں نہیں جانتا. میں کیوں تم لوگوں کے خلاف بولوں؟ تم کیوں مومن نہیں بننا چاہتے؟ تم مسلمان کیوں بننا نہیں چاہتے؟ کیا غیر اخلاقی زندگی گزار کر اسی طرح مر جاؤ گے؟ کہ اللہ نے تمہیں جانور بنایا ہے, 4 پاؤں دیے تمہیں, تم گھاس کھاتے ہو. اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا, 2 پیر دیے, 2 ہاتھ دیے, اور بہترین صورت عطا کی اور بہترین عقل بھی عطا کی ہے. تم کہاں استعمال کرتے ہو؟ دنیا کے کاموں میں استعمال کرتے ہو. آخرت کے لیے, جنت حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس عقل کہاں گئی؟ تمہاری عقل ماری گئی. سوچو میرے بھائی, سوچو تو صحیح. میں جو بات کہتا ہوں آخری وقت میں خلاصہ کر دیتا ہوں آپ کے حالات کے مطابق, تاکہ آپ اس کی اصلاح کر لیں, آپ صحیح راستے پر آ جائیں, نمازی بن جائے, نماز کے پابند بن جائے. اول وقت میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور 5 وقت کی نماز پڑھیں. ایسا نہیں صرف جمعہ کی نماز پڑھنے والا مسلمان ہے, جمعہ کی نماز پڑھنے والا نہیں, 5 وقت کی نماز پڑھ کر 3 جمعہ چھوڑنے والا, اس کے دل پر کالا تل بیٹھ جاتا ہے. اور تم تو بے نمازی ہو, جمعہ نماز پڑھتے, تمہاری جمعہ کی نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے تمہارے پاس. فجر میں سوتے ہو, ظہر میں کام و کاج میں رہتے ہو, عصر میں کام و کاج, مغرب اور عشاء تو گئی ہی تمہاری. جو فجر کی نماز چھوڑتا ہے اور عشاء کی نماز چھوڑتا ہے وہ منافق ہے. تم نے 12 حدیث میں پڑھا ہوگا, مگر عمل کیوں نہیں کرتے؟ حدیثوں میں پڑھا ہے تم نے, حدیث معلوم ہے, اور جان بوجھ کر تم حدیثوں کا اعراض کرتے ہو. اور عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والا, اس کا مال اور متاع اور اس کی اولاد اور اس کے رشتہ برباد ہو جائیں گے. عصر کی نماز چھوڑنے والے کے لیے اس کا مال, اس کی اولاد, اس کے رشتہ دار برباد ہو گئے. اٹھاؤ دیکھو تو حدیث, اٹھاؤ حدیثوں کا مطالعہ کرو. حدیثوں سے چڑ کیوں ہے تم؟ قرآن اور حدیث سے چڑ کیوں؟ میرے بھائی میرے دوست, خواتین اسلام, اللہ سے ڈریے. آپ گھر میں موجود ہیں, گھر کی تاریکی میں آپ نماز پڑھیے. فجر کی نماز اندھیرے میں اٹھ کر پڑھیے, تہجد کی نماز اندھیرے میں اٹھ کر پڑھیے, تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے. ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو. ریا کرنا شرک ہے, دکھاوے کی عبادت شرک ہے میرے بھائی میرے دوست. کسی کو دکھانا مقصود نہیں, کسی کو بتانا مقصود نہیں. اللہ کی اطاعت و فرما برداری تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے میرے بھائی میرے دوست. کہاں ہو تم؟ آؤ ایک اللہ کی طرف, ایک اللہ کی عبادت کرو. ایک اعرابی کے نزدیک بہترین عورت کے خصائل, ایک اعرابی سے بہترین عورتوں کے اوصاف پوچھے گئے, تو اس نے کہا عورتوں میں افضل عورت وہ ہے جب کھڑی ہو تو سب سے لمبی ہو, بیٹھے تو اس نے کہا بیٹھے تو سب سے عظیم اور پروقار دکھائی دے, بات کرے تو سب سے سچی, غصہ آئے تو حلیم و بردبار بن جائے, ہنسی آئے تو شعار ہو,
اپنے گھر میں ٹھہری رہے، اپنی قوم میں معزز محترم ہو، اپنی ذات میں عاجز و حقیر ہو، زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی ہو، اور اس کا ہر کام لائق تعریف ہو۔ میری اسلامی ماں اور بہنوں، بہترین عورت کی خوبیاں سیکھو، بہترین عورت بن جاؤ، بن جاؤ، بن جاؤ، جنت کو جاؤ، اس لیے کہ جنت میں جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں گر چکی ہیں۔ یہ بات میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، احادیث کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں ہیں، ان کی آگ ان کی کھوپڑیوں میں سے نکل رہی ہے اور چیخ مار رہی ہیں عورتیں، اس لیے کہ وہ شوہر کی ناشکری کرتی تھی۔ صرف شوہر کی ناشکری کیا تھی؟ تم نے کیا کیا؟ 10 سال سے میں تمہاری تکلیف اٹھا رہی ہوں، بلکہ اچھا کھانا، اچھا گھر، اچھا رہنا سب دیا ہے، تھوڑی سی کمی آئی تو اس نے کہہ دیا کہ تم نے کیا کیا، تمہارے سے بھی کبھی خوشی دیکھی نہیں، اور اس طرح کہہ کر وہ جہنم کے ایندھن بن گئی۔ اور تم نمازیں بھی چھوڑتی ہو، ذکر و اذکار چھوڑتی ہو، قرآن کی تلاوت چھوڑتی ہو، قرآن پڑھنے نہیں آتا تو پڑھنا سیکھنا نہیں جانتی، جان بوجھ کر خاموش جانور کی طرح زندگی گزارتی ہو، پھر بھی تم کہتی ہو کہ میں مومنہ ہوں، مسلمان عورت ہوں، میں جنت میں چلے جاؤں گی۔ تمہارے باپ کا مال جنت تمہارے باپ نے بنائی ہے یا تمہارے دادا پرداداؤں نے جنت بنائی ہے؟ جنت تو محنت اور مشقت کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے فرم و بردات کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے حکم کے ساتھ بجا لاؤ، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ ایسے ہی کہہ دینے سے میں مسلمان ہوں، داڑھی چھوڑ لیا، جھبا پہن لیا، شرعی پہن لیا، کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیا، لوگوں میں صلاح صفائی کرتا پھرتا ہوں، اس غفلت میں مت رہو۔ شیطان اسی غفلت میں تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ شیطان معمولی ہے، شیطان کھلا ہوا دشمن ہے تمہارا، شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہے، کبھی بھی تمہیں چھوڑے گا نہیں ہے۔ تمہیں قسم کھا لیا، اللہ رب العالمین سے کہہ لیا کہ اے اللہ تو نے مجھے ورغلا دیا ہے، میں تیرے بندوں کو ورغلاؤں گا، میں تیرے بندوں کو ورغلاؤں گا۔ ورغلا رہا ہے، داڑھی منڈوا کر ورغلا رہا ہے، ٹوپی نکال کر ورغلا رہا ہے، بے نمازی بنا کر ورغلا رہا ہے، انٹرنیٹ دیکھ کر ورغلا رہا ہے، گھروں میں عروانیت، ماں بیٹی بچی سب مل کر گندے گانے ناچ دیکھ رہے ہیں، یہ شیطان ورغلا رہا ہے۔ تو معلوم ہے، یہ معلوم ہے میرے بھائی، کالجوں میں اپنی بیٹیوں کو جماتے ہو، وہاں تمہاری بیٹی کیا کیا کارنامے لگاتی ہے، تمہارا بیٹا مسلمان ہے، غیر قوموں کی کالج میں پڑھتا ہے، اسے ایک وقت نماز پڑھنے کی، ایک وقت کی نماز کا وقت نہیں دیا جاتا، اور تم سال کے شروع میں یہ عہد کر لیتے ہو کہ ہاں میرا بیٹا وہاں نماز نہ پڑھے مگر دنیا کی تعلیم حاصل کرے۔ سال کے 12 مہینے وہ بے نمازی ہو کر دنیا کی تعلیم حاصل کرتا ہے، کیا اس تعلیم کے اندر اللہ رحم فرمائیں گے، اس پر برکت فرمائیں گے؟ کیا وہ تعلیم اسے فائدہ پہنچائے گی؟ کبھی غور کیا تم نے؟ کالج بہت ہیں، مسلمانوں کے کالج ہیں، جمعہ کے دن احترام کے طور پر ان کو نماز پڑھنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ یہ تعلیم حاصل کر کے کیا کرو گے تم؟ انجینئر بناؤ گے، ڈاکٹر بناؤ گے، دنیا کے حد تک، مگر آخرت کا اس فائدہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ آخرت کے لیے تم نے کیا کیا؟ آخرت کا سوچ کر ایسے کالجوں میں جماؤ جہاں پر ہمیں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، میرا بچہ نمازی بن جائے، میری بیٹی نمازی بن جائے، باہر بھی رہے گی میری بیٹی نماز پڑھے، گھر میں بھی رہے گی میری نماز پڑھے، دنیا کی تعلیم، اعلیٰ سے عالم تعلیم دلاؤ، مگر اللہ کے احکامات کے ساتھ، اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کے ساتھ۔ جو نماز چھوڑنے والی عورت، جو جماعت چھوڑنے والا نوجوان لڑکی، بالغ ہونے کے بعد نماز چھوڑ دینا، نماز اور کفر اور نماز کے درمیان کیا حائل ہے؟ نماز ہی تو ہے۔ نماز چھوڑ دیے کفر میں چلے گئے، نماز چھوڑ دیے اسلام سے نکل گئے، اور تم ہر روز اپنی بچی اور اپنے بچے کو اسلام سے نکلتا ہوا دیکھتے ہو مگر خاموش، اس لیے کہ تم دیوس ہو چکے ہو۔ دیوس معلوم دیوس کون ہے؟ جو برائی دیکھے خاموش رہے، بچوں کی برائی دیکھ رہا نہیں، بچہ ہے کل سدھر جائے گا، ارے 40,000 1 لاکھ کا موبائل ہاتھ میں دے دیا، وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ سب کو معلوم ہے اس کے اندر کیا گندگی پھیلی ہوئی ہے، بٹن دباؤ گندی چیزیں نظر آئیں گی۔
اور باپ کہتا ہے کہ نہیں اسے آن لائن میں پڑھنا ہے، یہ آن لائن میں پڑھ رہا ہے، یہ جانور عیاش ہو رہا ہے، نافرمان بنتا جا رہا ہے، نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، نمازوں کو چھوڑ رہی ہے، دین سے دور. اور ایک دن ایسا ہوگا کسی عیسائی کے ساتھ چرچ میں اس کا نکاح ہو جائے گا، کسی مندر میں اس کا نکاح ہو جائے گا. کیا سمجھتا ہو؟ عیسائیت کچھ کفر ہے. کتنے لڑکیاں چرچ میں مسلمان کی لڑکیاں عیسائیوں کے ساتھ چرچ میں جا کر نکاح کر لی. کتنے لڑکیاں بھاگ کر مندروں میں جا کر شادی رچا لی ہے. اخبار میں نہیں دیکھ رہے ہو؟ تم اپنی بچیوں کا خیال رکھو، اپنے نوجوان لڑکوں کا خیال رکھو. معمولی مت سمجھو یہ تمہارا سرمایہ ہے، تمہارا سرمایہ یہ تمہارے آخرت کا توشہ ہے. اس کی حفاظت کر لو میرے بھائی، میرے دوست، میری اسلامی بہنوں. بات ختم کر رہا ہوں. میری عورت بہترین عورت بن جاؤ، اس کی خوبیاں سیکھو اور اوصاف پر غور و فکر کرو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے. قرآن تمہارے لیے ابدی ہدایت، زندگی کا دستور نور مبین اور فرقان حمید ہے. مزید برآں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، سلف و صالحین، صحابہ اکرام، تابعین اعظام کے فرامین کی روشنی میں بہترین عورت کے اوصاف پر غور کرنا چاہیے. پھر اپنا جائزہ لو، اپنے دل سے پوچھو کیا میرے اندر یہ خوبی موجود ہے؟ کیا میرے گھر والوں کے اندر یہ خوبیاں موجود ہے؟ کیا میرے بچی اور بچے کے اندر یہ خوبیاں موجود ہے؟ کیا میں نے یہ وصف اپنایا ہے؟ تم ان صفات کو اختیار کیے ہوئے ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس نے تمہیں توفیق عطا فرمائی. اور تم ان اوصاف سے محترم ہو تو یہ تمہارے نصیحت، اور نصیحت مومنات کو نفع پہنچاتی ہے. نصیحتیں جو ہوتی ہیں قرآن اور حدیث کی، وہ مومنوں کے لیے اور مومنات کے لیے فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتی ہے، نفع بخش ہوتی ہیں، دنیا میں بھی نفع، مرنے کے بعد بھی نفع. میرے بھائی، میرے دوست، اس لیے اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو. اپنے گھر کو جنت نما گھر بناؤ، اپنے بیوی کے اخلاق کو سدھارو. اگر بگڑی ہوئی بیوی تمہاری قسمت میں آ گئی ہے تو پیار اور محبت کے ساتھ قرآن اور حدیث کی تعلیم اسے عطا کرو. اور اپنی بچی اگر گھر میں ہے، وہ بچی کسی اور کے گھر میں جانے والی ہے تو یہاں پر اسے صحابیات کے واقعات سناؤ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ذریعے سے اتنا بہترین عورت بنا دو کہ وہ گھر کو جائے تو جنت نما بنائے، وہاں سے کوئی شکایت نہ آئے. یہ تمام چیزیں ضروری چیزیں ہیں، اہم چیزیں ہیں. اس لیے میں نے آج کا جمعہ خطبہ بہترین عورت بن جاؤ کے نام سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. بہت سے باتیں شروع میں ہو گئی مگر لوگ کم تھے، مگر لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ فلاں وقت نماز ہوتی ہے تو وہ نماز کے لیے آتے ہیں، مگر یہ درست نہیں ہے. میرے بھائی، میرے دوست، ایک شخص ایک عالم ہو، میں ادنا سا غریب ہوں، غریب عالم ہی صحیح، نا عقل عالم ہی صحیح، سننے کے لیے آؤ. اس لیے کہ میں جو باتیں بتاتا ہوں اللہ رب العالمین کی باتیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتاتا ہوں. تم مجھ سے سننے کے لیے چڑ کیوں، تم تنگ دل کیوں ہو جاتے ہو؟ میری باتیں غلط ہوتی ہیں، میری باتیں غلط ہوتی تو تمہارا جوتا میرا سر ہے. میرے بھائی آؤ، مجھے گلا پکڑ کے مارو تو صحیح، جوتے مارو مجھے. اگر میں غلط بتا رہا ہوں تو جوتے مارو. میری پوری تقریر سنو، یوٹیوب کے اندر آتی ہے، تعلیمات تقویٰ کے اندر میرا یوٹیوب ہے، میرا چینل ہے، اسے سبسکرائب کرو اور سنو. ہر جمعہ میرا خطبہ سنو اور اس سے نصیحت حاصل کرو. اتنے پیارے نصیحت ہوں گی تمہارے اس کے اندر کہ تم سن کر گھر کو جنت نما بناؤ. اپنے معاملات کو سدھار دو، دنیاوی معاملات ہو، آخرت کے معاملات ہو، تمام کو سدھارنے کا ایک جمعہ کے اندر خطبہ دیا جاتا ہے. مگر تم آخری وقت میں آتے ہو. یہ اللہ رب العالمین تمہارا آخری وقت کا آنا مصحف میں لکھ دیا جاتا ہے، تمہارے اعمال میں لکھ دیا جائے گا. قیامت کے دن یہ نامہ عمل تمہارے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا. تم کیا سوچے گے؟ کاش کہ میں 1 بجے چلا جاتا، 1:30 بجے چلا جاتا. یہ 2 بھائی صاحب، اللہ ان کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے. 2 شخص آئے تھے، اذان سے پہلے آئے، انہوں نے سنتیں بھی پڑھی، میں نے آنکھوں سے دیکھا، اور انہوں نے قرآن کی بھی تلاوت کی، میں نے آنکھوں سے دیکھا. جب منبر پہ چڑھا ہوا تو انہوں موجود تھے مسجد میں. اللہ اکبر! قربان جائیے ان پر، قربان جائیے 2 مسلمانوں پر. اللہ نے ان کی خوبی کو لکھ دیا اور فرشتے اپنے لیڈجر میں ان کا نام اونٹوں کے ثواب کے ساتھ لکھ لیا. میرے بھائی، اور ایک بچہ بھی تھا اذان دینے کے لیے، وہ بھی جنت میں اس کا نام اپنا اونٹوں کے ثواب کے ساتھ لکھ لیا. کہاں ہیں وہ لوگ؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ جمعہ میں اونٹ کا ثواب لینا پسند نہیں، گائے کا ثواب لینا پسند نہیں، بکری کا ثواب لینا پسند نہیں، مرغے کا ثواب لینا پسند نہیں، انڈے کا ثواب بھی لینا پسند نہیں. ثواب سے چڑھ،
دنیا کے نوٹوں سے محبت۔ یہ گاندھی کے کاغذ جو ہیں تمہیں شیطان نما انسان بنا دیے ہیں۔ گاندھی 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 کے پیچھے پڑے ہو، اللہ کے پیچھے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہیں۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر میں سوال ہوگا، اس کے پیچھے نہیں۔ خبر کے اندر 500 کی گاندھی کی نوٹ تیرے پاس تھی یا نہیں، وہ نہیں پوچھے گا اللہ رب العالمین۔ تمہیں اللہ رب العالمین خبر میں یہ پوچھیں گے تمہارے نبی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، تم کیا جواب دو گے میرے بھائی؟ تم ایسا مسجدوں کو لیٹ آ کر دیر سے، سستی سے، کاہلی سے دو رکعت نماز کی ٹھونگ مانگ کر چلے جانا، یہ تمہارے لیے جمعہ کا فائدہ نہیں ہے۔ جمعہ کو واز کیوں رکھا گیا، نماز کو بعد رکھا گیا؟ جمعہ کے دن تو عید المومنین ہے، یہ سب سے بڑی عید ہے، سب سے بڑی عید ہے، سب سے بڑی عید ہے۔ میں کیا بتاؤں تمہیں، رمضان کے لیے تو بھاگتے ہو، اس لیے کہ اس وقت رمضان کی عید اور بقرعید میں نماز پہلے ہے، نماز چھوٹ جائے گی، بھاگتے ہو۔ اور یہ عید المومنین چھوڑی تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ یہ واعظ و نصیحت نہیں سنو گے تو تمہارا جمعہ ضائع ہو جائے گا۔ تم جمعہ پڑھتے بھی ہو تو ضائع کے ساتھ، ارے جمعہ کو خوشروبی کے ساتھ، ثمرات کے ساتھ، پھولوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کے پیش کرو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درود پیش کرو۔ جمعہ کا دن 10 مرتبہ جو درود پیش کرے گا اللہ رب العالمین 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتے ہیں۔ یہ حالات دیکھ رہے ہو تم، یہ حالات دیکھ لو، قیامت جیسے حالات دنیا میں چل رہے ہیں، بارشیں ہی بارشیں، سیلاب ہی سیلاب، اور بھوکمری آ چکی ہے، کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں۔ معلوم ہے تمہیں اسکول بند ہو رہے ہیں، چاروں طرف گھر زمین کے اندر دھسا دیے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے نافرمانیوں کی وجہ سے، ہم نماز نہیں پڑھنے والے، ہم اللہ سے مدد نہیں مانگنے والے، تو اللہ ناراض ہو گئے، اللہ ناراض ہو گئے۔ ہر محلے میں ہر مسجد، ہر جگہ مسجد ہے میرے بھائی۔ اس محلے میں 27-28 مسجدیں ہیں ٹھگڑے نگر کے اندر، جاؤ دیکھو صبح کے اندر گنے چنے 2 یا 3-4 لوگ نماز پڑھتے ہوں گے، مگر جیسے ہی 9، 7، 8، 9 بجے بجے اور پورے مسلمانوں کے دکان کھل گئے، اللہ اکبر۔ یہ مسلمان جسے دیکھ کے شرمائے یہود، اور کسی بی جے پی والے نے صحیح کہا ہے، اسکالر ہے وہ، اور کہتا ہے کہ ہم نے مسجدوں کا جائزہ لیا ہے، مسجدوں کے اندر ہم نے فجر کی نماز میں جا کر دیکھا 100 میں سے 1 آدمی، 100 میں سے 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں۔ پورے مسجدوں کا ہم نے جائزہ لیا ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، تو پھر ان کو اذان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اذان دے تو 1 آدمی 2 آدمی مسجد کو آتا ہے تو اذان کیوں دے؟ یہی عرض ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں داخل کی جا رہی ہے، اور ہم خود اپنے مسجدوں کے اذان کو بند کرنے والے ہم خود گنہگار ہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ کی سنت کو ہم اپنے پیروں تلے، اپنے بستروں تلے کچل رہے ہیں۔ بستروں میں سوتے ہو، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آتی ہے تو تمہیں بستروں کو چھوڑ کر بیویوں کے پہلوں سے الگ ہونے کے لیے دل نہیں کہتا۔ بستر اتنا بھاری، اللہ اکبر، اس بستر کو اٹھا کر بازو کر کے اڑ جائے تو شیطان تمہارے پر جادو نہیں کرے گا، جادو ٹوٹ جائے گی، جادو ختم ہو جائے گی۔ اور تم اسی طرح سوتے رہو تو شیطان تمہاری کانوں میں پیشاب کرتا ہے، اور وہ پیشاب تمہارے دلوں میں جاتا ہے، تمہارا دل مردہ ہو جاتا ہے، دل سڑ جاتا ہے، دین کی کوئی بات اس دل کے اندر اثر نہیں کرتی۔ اور تم دیکھو تمہارے حالت کیا ہے، دیکھو اندھیرا چھایا ہوا ہے، کیا تم اندھے ہو؟ کتنے دن سے بارشیں ہو رہی ہیں، سورج نکلنا مشکل ہے۔ یہ قیامت کے قرب و نشانیوں کی ایک نشانی ہے۔ یہ اندھیرا نہیں، اس سے بھی خطرناک اندھیرا ہونے والا ہے۔ جب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، اب توبہ قبول ہو جائے گی، اب توبہ قبول ہو جائے گی۔ یہ تمام نشانیاں دجال کے آنے کی نشانیاں ہیں۔ دجال آ جائے گا، تمہیں جہنم رسید کر دے گا۔ تم اللہ اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرو گے، فرما برداری نہیں کرو گے، وقت پر نماز نہیں پڑھو گے، مومن نہیں رہو گے، دجال کے فتنے کو پہچان نہیں سکو گے۔ جب دجال کے برابر پیشانی پر کافر لکھے ہوگا، اگر یہ کافر کو پڑھ سکتا ہے تو صرف مومن مسلمان جو 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کر پڑھتا ہے، باجماعت پڑھتا ہے، تکبیر تحریمہ کا احترام کرتا ہے اور تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتا ہے، ایسا شخص دجال کو پہچان لے گا، اس کی باتوں میں نہیں آئے گا۔ آج ہم دجال کے بہت بڑے فتنے سے دوچار ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں عذاب چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ یہ بارشیں کنٹینیو ہونا، سراسر بارشیں ہوتے رہنا، یہ عذاب کی شکل ہے۔
کیا عذاب ہم شہر کے اندر ہے گھوم رہے ہیں، مولڈنگ کے چھت کے نیچے بھیجو، جاؤ خریے میں دیکھو، کھیتی باڑی دیکھو، زراعت دیکھو، تمام زراعت تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ مہنگائی کہاں جائے گی؟ آسمانوں کو جائے گی۔ یہ زراعت تم جو یہ کھیتی باڑی کرنے کے بعد وہاں سے اناج جو آتا ہے وہ تمہارے کھانے پینے کا اناج ہے۔ اللہ رب العالمین بارش کے ذریعے سے وہ اناج کو پورا برباد کر دے رہا ہے۔ کیوں؟ یا ہماری نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ اذان ہوتی ہے تو ہمیں نماز پسند نہیں، دکان میں کاروبار پسند ہے، کاروبار چلا جائے، گاہک چلا جائے، ظہر کی نماز چلے جائے کوئی فکر نہیں، عصر کی نماز چلے جائے کوئی فکر نہیں، بعد میں پڑھ لیں گے ٹھیک، زندہ رہے تو خالی ملا مولوی کو خالی نماز نماز نماز، کون یہ رکھے سے مسجد میں سے دنیا کے کاموں کاج نہیں کر رہا، کمانا نہیں، کھانا نہیں، جورو پالنا نہیں، جورو کو پال نماز کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین کے احکامات کی فرما برداری کرتے ہوئے تو یہ جورو بچوں کو پال۔ اللہ یہ نہیں کہا کہ تو جورو بچوں کو پالنے کے نماز چھوڑ، ارے بے وقوف تو نماز چھوڑ دے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا، کفر میں چلا جائے گا، اور تیری موت آئے گی تو کفر میں مرے گا، تجھے نماز جنازہ بھی میسر نہیں ہوگی، اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جائے گا، اور تجھے کہیں جنگل اور بیابان میں پھینک دیا جائے۔ اٹھا کر دیکھو کتابیں، دینی کتابیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، عبد القادر شیخ جیلانی کی باتیں سن لو، تم موحد ہو جاؤ گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب غنیۃ الطالبین پڑھ لو، تم توحید پرست ہو جاؤ۔ کسی پیر ملا مرشد مفتی کی کتابیں نہیں، سروردی شہر وردی نقش بندی چھوڑو، یہ سب یہ نقش بندیاں، یہ بندیاں گندیاں کچھ نہیں تھے۔ صحابہ میں کوئی نقش بندی ہے؟ صحابہ میں کوئی سہر وردی ہے؟ صحابہ میں کوئی چشتی ہے؟ کوئی قادری ہے؟ کوئی پیری ہے؟ کوئی مریدی ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، بس ان نمونوں کو ہم زندگی میں استعمال کریں، اس شریعت کو استعمال کریں۔ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کر کے محمدی بننا ہے، نہ کہ نقش بندی، نہ کہ سروردی، نہ کہ عامری، نہ کہ چشتی۔ یہ تم نے دنیا کے اندر بنا لیے، قرآن اور حدیث سے کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے، پھر بھی تم کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ تمہاری نسبتیں جو ہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے ہونا چاہیے، کسی شخص سے نہیں۔ شخصیت پرستی اسلام کے اندر حرام ہے میرے بھائی۔ اللہ کی اطاعت کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو، بس تمہارے لیے یہی جنت کو جانے کے لیے کافی ہے۔ ادھر ادھر مت جھانکو، ادھر ادھر جھانکو۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر ان کی بات ہم چھوڑ دیں گے تو ہم گنہگار ہو جائیں، نہیں ہو سکتے گنہگار۔ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں چھوڑ دیں گے تو تم گنہگار ہو جاؤ، اللہ تمہیں پکڑے گا۔ آزو بازو والوں کی بات سنو گے، تم جہنم میں چلے جاؤ گے، گستاخ ہو جاؤ گے۔ پھر تمہارا معاملہ تمہیں مرنے کے بعد معلوم ہوگا، زندگی میں تو معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائی، میرے دوست، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے ان تمام اوصاف جو میں نے بہترین عورت بن جاؤ کے تعلق سے آج عید المومنین یوم الجمعہ کے دن آپ کے سامنے پیش کی ہے، اسے مد نظر رکھتے ہوئے اس بیان کو غور سے سنیں، اپنی پیاری بہنوں کو اور بیٹیوں کو اس بیان کو ضرور سنائیں تاکہ وہ گھر میں رہتے ہوئے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں۔ آج قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ آن لائن کے ذریعے سے بہت سے ادارے کھلے ہوئے ہیں، آن لائن میں جائیے، اپنی بیٹی کو کہیے کہ اس ادارے سے تو قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں۔ اچھی طرح قرآن کی تجوید پڑھنا بھی سکھایا جا رہا ہے، اور قرآن حدیث کو پڑھنا کیسا ہے، تجوید کے ساتھ، گرامر کے ساتھ، اس کا بھی علم دیا جا رہا ہے۔ اور یہ تلاش کر کے اپنی فرصت کے اوقات میں کالج کے پڑھائیوں کے ساتھ ان پڑھائیوں کو بھی انٹرنیٹ کے ذریعے ہی صحیح آپ اپنی بچیوں کو اور بچوں کو تعلیم دلوائیے۔ انشاءاللہ وہ بچے ضرور مومن بچے بنیں گے، مومن بچہ بنے گا، اللہ تعالیٰ گھر میں بھی آپ کو سکون دے گا اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، ورنہ تو یہ بچہ تمہارے لیے عذاب جاریہ بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو ان تمام قرآن اور حدیث کی باتیں سن کر اس پر زیادہ سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے گناہوں کی مغفرت فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا دے، جہنم کی آگ سے بچا دے، قبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، قبر کی تاریکی کو روشنی میں بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا دے۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اے اللہ
ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث.